یہاں کچھ آزادی کے حوالے سے ایک آپ کے سامنے کوئی داستان میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے 12 بیٹے تھے۔ ایک تو حضرت یوسف تھے اور 11 بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے۔ ان 11 افراد کو، ان 12 افراد کو اور جو ان کی اولاد ہیں انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ وہاں سے چلیں، بنی اسرائیل۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے بھائیوں نے ان سے حسد کیا اور کنویں میں ڈال دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ یہاں تک کہ جب آپ مصر کے عزیز مصر بنے تو وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بھی آپ پہ ایمان لے آیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب کی جو تعبیر بتائی تھی جس کی وجہ سے آپ کو عزیز مصر بنایا گیا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قحط کے عالم میں پورا مصر خرید لیا تھا، کیونکہ قحط پڑ رہا تھا اور آئندہ کرنا کیا ہے وہ اللہ کے نبی کو پتہ تھا۔ وہ سارا سامان، وہ سارا پلان حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہلے سے تیار تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں غلام بنا کے بیچا گیا، غلام بنا کے خریدا گیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ نے سارا مصر نبی کا غلام بنا دیا۔ پورا مصر حضرت یوسف نے خرید لیا۔ جب کچھ نہ بچا تو لوگوں نے اپنے بچے بیچ دیے، اپنی بچیاں بیچ دیں، اپنی ذات کو حضرت یوسف کے نام پہ فروخت کر دیا کہ ہم آپ کے غلام ہیں، ہمیں آپ قبول فرما لیں۔ تو پورا مصر حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام ہو گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی غلاموں کو، اسی مصر کو اللہ کے نام پہ آزاد کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے دور میں بنی اسرائیل بڑی ناز و نعم کے ساتھ رہے، کیونکہ حضرت یوسف وزیر اعظم تھے، عزیز مصر تھے۔ تو آپ کے جو والد تھے، آپ کے جو بھائی تھے، جب مصر آ گئے اور انہوں نے توبہ کر لی تو مصر میں بڑے ناز و نعم کے ساتھ یہ حضرات رہے۔ زمانہ بدلتا رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ بنی اسرائیل موجود تھے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کس طرح آیا؟ یہ جو بنی اسرائیل تھے جنہیں اللہ نے آزادی کی نعمت دی تھی، یہ بنی اسرائیل کے جنہوں نے مصر کے اندر آزادانہ زندگی گزاری تھی، عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاری تھی، زمانہ چینج ہوا اور بادشاہت چینج ہوئی، تو مصر کا بادشاہ ولید بن مصعب بنا، جسے فرعون کہا جاتا ہے، اور فرعون نے آ کے جو تباہی مچائی اس نے اینٹ سے اینٹ بچا دی بنی اسرائیل کی۔ بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا، ان کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، عورتوں کو آزاد رکھتا تھا، ایسی حالت کر دی بنی اسرائیل کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی ہدایت کے لیے کہ فرعون کو تبلیغ کی جائے اور بنی اسرائیل کو آزاد کروایا جائے اس کی غلامی سے، تو حضرت موسیٰ کو نبی بنا کے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس آئے تو آپ نے 2 باتیں کہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، اس سے باز آ جا، تو بندہ ہے، بندہ بن کے رہے، خدا مت بن، خدا ایک ہی ہے۔ اور کہا دوسری چیز یہ ہے کہ میری قوم بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ اب جو فرعون تھا وہ کہنے لگا کہ پرورش ہم نے کی تیری، گھر میں تو ہمارے پلا اور آج تو ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا کہ یہ کس طرح کا احسان ہے، تو نے مجھ پہ تو احسان کر دیا اور میری قوم کو غلام بنا لیا۔ احسان تو یہ ہے نا کہ تو میری قوم کو آزاد کر دے غلامی سے۔ تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور بنی اسرائیل کو اس نے غلام ہی بنا کے رکھا، اور طرح طرح کی تکلیفیں وہ بنی اسرائیل کو دیتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اجازت دی، فرمایا آپ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے جائیں، مصر سے لے جائیں۔ سارے بنی اسرائیل آپ کے معتقد تھے، تو آپ راتوں رات ان کو لے کے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لے کے نکلے، فرعون کو پتہ لگ گیا
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نکل چکے لے کے آزادی کے لیے. تو فرعون نے جب یہ بات سنی تو اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ 6 لاکھ تھے بنی اسرائیل. کتنے تھے؟ 6 لاکھ جب مصر سے نکلے تھے. تو فرعون نے ان 6 لاکھ کے بارے میں کہا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، آٹے میں نمک کے برابر ہیں. یوں مثل دوں گا قرآن میں، ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیل، چھوٹی سی جماعت ہے، کیا ہے ہمارے سامنے یہ لوگ، یوں مثل دوں گا ان کو. تو فرعون نے اپنا سارا لشکر جمع کیا، اور جب وہ لشکر جمع ہوا تو بنی اسرائیل کا لشکر اتنا سا لگتا تھا ان کے سامنے، اتنی فوج تھی فرعون کی. تو فرعون حضرت موسیٰ کے تعاقب میں نکلا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب فرعون کو پیچھے سے آتے ہوئے دیکھا تو کیا کہا؟ ان ہؤلاء انا لمدرکون، پکڑے گئے، اب نہیں بچیں گے. قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کی بات سنی تو انہوں نے کہا نا ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، وہ اللہ مجھے راستہ دکھائے گا کہ میں نے کہاں جانا ہے. حضرت موسیٰ کی زبان سے یہ نکلا، اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ اپنا عصا سمندر پہ مار دے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا سمندر پہ مارا تو 12 راستے سمندر کے اندر بن گئے، اور اسی راستوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کو لے کے نکلے. فرعون نے دیکھا کہ یہ جا رہے ہیں تو میں بھی چلا جاؤں گا، تو اس نے بھی کہا چلو. تو سارے جو فرعون اور فرعونی تھے وہ سب انہی راستوں کے اندر سما گئے. جیسے ہی سمندر کے بیچ میں پہنچے اللہ نے فرمایا سمندر اپنی حالت پہ آ جا. سمندر اپنی حالت پہ آ گیا اور فرعون اسی دریا میں غرق ہوا جہاں سے حضرت موسیٰ کو پار لگایا تھا. اسے کہتے ہیں سمدیت، بے نیازی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آپ کی قوم کو آزادی عطا فرمائی، آزاد ہو گئے، دشمن کو سامنے غرق کر دیا. کیا ہونا چاہیے تھا؟ شکر کرتے، سجدہ کرتے، حضرت موسیٰ کا احسان مانتے، آزادی دلوائی، نہیں مانا. تھوڑا سا آگے چلے تھے، دیکھا کہ ایک قوم ہے جو بچھڑے کی عبادت کر رہی ہے، غیر خدا کی عبادت کر رہی ہے. تو حضرت موسیٰ سے کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ جیسے ان کے یہ خدا ہے نا ایسے ہی ہمارے لیے بھی کوئی خدا بنا دو. اللہ کے نبی سے شرک کی اجازت مانگ رہے ہیں، کتنی بڑی ناشکری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس قوم کو دیکھا کہ میں نے اس کو آزادی دی، ان کو اتنے بڑے دشمن سے نجات دی، اس کے باوجود یہ لوگ ناشکری کر رہے ہیں. توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے عطا فرمائی، پھر انہوں نے شکر ادا نہیں کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ناشکری کی ان کو سزا دی، اور ہمیشہ کے لیے بنی اسرائیل کے اوپر اللہ نے ذلت مقرر فرما دی. ضربت علیہم الذلۃ، اللہ نے فرمایا کہ ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے شکر ادا نہیں کیا اللہ کا. جو تقاضۂ نعمت تھا وہ نعمت کا شکر انہوں نے ادا نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر ذلت مقرر فرما دی. بھٹکتے رہے، حضرت موسیٰ کی بات نہیں مانی. وہاں اور ہماری آزادی میں اگرچہ فرق ہے، وہاں آزاد کروانے والے اللہ کے نبی تھے، یہاں نبی نہیں تھے لیکن نبیوں کے غلام تھے. امام الانبیاء کے غلاموں نے پاکستان آزاد کروایا، اگرچہ وہ نبی نہیں تھے لیکن آزادی تو ہمیں بھی ملی ہے نا، یا نہیں ملی؟ ایسی عظیم الشان آزادی ملی. 2 ہی دنیا میں وطن ہیں جو اسلام کے نام پہ بنے، کلمہ طیبہ کے نام پہ بنے ہیں، نظام مصطفیٰ کے نام پہ بنے، نظام قرآن کے نام، ایک مدینہ منورہ اور ایک پاکستان. 2 ہی ہیں، باقی کوئی وطن اسلام کے نام پہ نہیں بنا، پتہ ہو. تو اللہ رب العزت نے ہمیں آزادی عطا فرمائی. 1857 سنی عیسوی میں باقاعدہ جنگ آزادی شروع ہوئی تھی. 1947 تو بہت بعد میں آیا ہے، 100 سال بعد پاکستان آزاد ہوا ہے. 1857 سے لڑ رہے تھے مسلمان آزادی کے لیے، اور سب سے پہلے جس نے آزادی کی آواز اٹھائی نا وہ تھے امام اہل سنت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یاد ہوگا آپ کو، اور پڑھا بھی ہوگا آپ نے میٹرک کے اندر یا انٹر کے اندر،
کہ علامہ فضل خیر آبادی کو کالے پانی کی سزا سنائی گئی تھی. کالے پانی کی سزا کے بارے میں ذرا پڑھیے گا نیٹ پہ جا کے کیا ہوتی ہے. پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بندے کے. ایسی سزا برداشت کی تھی علامہ فضل خیر آبادی نے ہمارے لیے. علامہ کفایت اللہ کافی کو شہید کیا گیا تھا. 22,000 علماء 1857 میں شہید ہوئے ہیں آزادی کے نام پہ. 22,000 علماء، عوام نہیں. ایک عالم کا دنیا سے چلا جانا آپ سمجھتے ہیں کہ کتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ جس کے سینے میں دین کا علم ہو وہ دنیا سے چلا جائے، اس کا کتنا اثر پڑے گا. تو 22,000 علماء شہید ہوئے. 1857 میں جو آزادی کی آواز اٹھائی گئی نا، اس میں ہم کامیاب نہیں ہوئے تھے، ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اس کے بعد لیکن آزادی کی تحریک ختم نہیں ہوئی، مسلمانوں نے ہار نہیں مانی. بڑے بڑے جلیل القدر علماء موجود تھے. 1857 میں آزادی کی آواز علامہ فضل خیر آبادی نے اٹھائی. اللہ کا کرنا دیکھیے، 1857 میں آواز اٹھی. اس سے ایک سال پہلے 1856 میں اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے ہیں. ایک سال کے تھے اعلیٰ حضرت اس وقت. یہاں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور 22,000 علماء کرام نے جام شہادت نوش فرمایا. اس کے بعد جب وقت بدلتا رہا اور 1900 سنہ ہجری کے کچھ بعد مختلف تحریکیں چلی، اسلام مخالف تحریکیں تھیں. وہ تحریک خلافت چلی، تحریک ہجرت چلی، تحریک ترک موالات چلی. سارے تحریکوں کے بارے میں آپ پڑھیے گا کبھی پاکستان کے حوالے سے. 3 تحریکیں چلی. ان 3 تحریکوں کا رد صرف ایک ہی بندے نے کیا تھا، وہ تھے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی. مسلمانوں کو جھانسے میں ڈالا جا رہا تھا. جب تحریک خلافت چلی تو امام اہل سنت نے رسالہ لکھا. جب تحریک ترک موالات چلی پھر کتاب لکھی. جب تحریک ہجرت چلی پھر کتاب لکھی. تینوں کتابیں فتاوی رضویہ کی 14ویں جلد میں موجود ہیں. تینوں رسالے موجود ہیں. مسلمانوں کو سنبھالا امام نے. اور آپ کو سن کے یہ بات حیرت ہوگی کہ 2 قومی نظریہ پیش کیا مصور پاکستان علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. 2 قومی نظریہ انہوں نے پیش فرمایا. پہلے باقاعدہ ایک مجلس میں پیش کیا، اس کے بعد باقاعدہ ایک کانفرنس کے اندر انہوں نے پیش فرمایا. لیکن اس سے 19 سال پہلے کوئی بھی تھا جس نے ٹھیک پٹنہ کی کانفرنس کے اندر جہاں سب موجود تھے 19 سال پہلے اس نے 2 قومی نظریہ ممبر کے سامنے بیان کیا تھا. وہ کون تھا؟ وہ امام اہل سنت فاضل بریلوی تھے. تاریخ پڑھیں آپ. پٹنہ کی کانفرنس میں 19 سال پہلے علامہ اقبال سے پہلے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 2 قومی نظریہ، 2 نیشن تھیوری، فریڈم، آزادی، یہ بیان فرمایا انہوں نے. اور فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ ایک آزاد قوم ہے اور مسلمان اپنے قرآن کے احکام کی کبھی بھی مخالفت نہیں کر سکتی. اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب ہندوستان کے اندر یہ تحریکیں چلی کہ جناب مسلمانوں کو روک دیا جائے، یہ گائے کی قربانی نہیں کریں گے، یہ بچڑے کی قربانیاں نہیں کریں گے، یہ ہماری ماتا ہے تو فلاں ہے تو فلاں ہے. بہت سارے جلیل القدر نام جن کا نام تھا، ان لوگوں نے پتہ ہے کیا فتویٰ دیا؟ انہوں نے فتویٰ دیا باقاعدہ. انہوں نے کہا کہ گائے کی قربانی کرنا ہی فرض تو نہیں ہے، بکری کی بھی ہو سکتی ہے، اونٹ کی بھی ہو سکتی ہے، ضروری تھوڑی ہے گائے کی جائے. گائے کی کرنے میں فساد ہے، لہذا گائے کی قربانی سے انہوں نے منع کر دیا. آپ کو پتہ ہے وہ کون تھا جو تنہا کھڑا رہا؟ وہ امام اہل سنت فاضل بریلوی تھے. پڑھے رسالہ فتاوی رضویہ میں، آج بھی رسالہ موجود ہے اعلیٰ حضرت کا، اعلام الاعلام کے نام سے. قربانی کے اوپر اعلیٰ حضرت کا رسالہ موجود ہے. اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی صفحے پہ فرمایا مسلمانوں کو گائے کی قربانی سے نہیں روکا جائے گا، یہ ضروری ہے، ہم نہیں روکیں گے مسلمانوں کو، اور انہیں علی الاعلان کہیں گے کہ گائے کی قربانی کی جائے. کیوں؟ انہوں نے کہا اگر آج تم نے کافروں کے کہنے پہ اپنی ایک علامت کو ختم کر دیا، کل 2 کرو گے، پھر 3 کرو گے، پھر 4 کرو گے، پھر خود ہی ختم ہو جاؤ گے. میں آج ہی روکو، آج ہی ان کی نفس پہ ہاتھ رکھو. تو آپ کے خلفاء نے کردار ادا کیا، آپ کے شاگردوں نے کردار ادا کیا، اور الحمدللہ عز و جل آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں. پاکستان رمضان المبارک کی 27ویں شب قدر مسلمان منا رہے تھے، اور یہاں 12 بجے اعلان ہوا کہ مسلمانوں کو پاکستان مل گیا ہے. 27ویں رات کو اللہ نے پاکستان ہمیں عطا فرمایا، شب قدر کی رات. اور یہ وہی وطن ہے
یہ وہی وطن ہے، علامہ اقبال بار بار کہتے تھے یہ وہی وطن ہے کہ جہاں مصطفیٰ کریم نے اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ یہیں سے فوجیں اٹھیں گی، یہیں سے فوجیں اٹھیں گی، یہی جو ہے وہ اسرائیل کو تباہ کریں گے، یہی ہندوستان کو فتح کریں گے، اور یہیں سے جنگ ہند کا آغاز ہوا، یہی پاکستان ہے، یہیں سے فوجیں جائیں گی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ سرحد اسلام پہ پہرا دے دے وہ ایسا ہے جیسے دن میں روزہ رکھنے والا اور رات کو اللہ کی عبادت کرنے والا ہو۔ ایسی فضیلت ہے پاک فوج کی جو سرحد اسلام پہ پہرا دے رہے ہیں نوجوان، مگر روزہ رکھنے والوں کے ثواب مل رہا ہے ان کو، رات میں عبادت کرنے والوں کا ان کو ثواب مل رہا ہے۔ تو ہمیں اللہ نے آزادی عطا فرمائی ہے، اس کے اندر خون ہے، اس باغ کے اندر خون موجود ہے۔ اس وقت 22,000 شہید ہوئے، یہاں 70,000 سے زیادہ جانیں گئیں، عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں، اور کافروں نے، دشمنوں نے پوری ٹرینوں کو کاٹ کے رکھ دیا۔ تاریخ ہے، کاٹ کے رکھ دیا پوری ٹرینوں کو۔ ایسی آزاد تھوڑی ہوا ہے پاکستان کے اندر بڑی محنتیں شامل ہیں ہمارے بزرگوں کی۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جذبہ عطا فرمایا۔ آج جو لوگ پاکستان کے نام پہ جو وہ فتنہ و فساد پھیلا رہے ہیں نا کہ پاکستان دہشت گرد ہے، فلاں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ڈر ہے پاکستان سے۔ اگرچہ ہماری معیشت خراب ہے کیونکہ ہمارے حکمران خراب ہیں، لیکن پاکستان خراب نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ پاکستان خراب نہیں ہے، پاکستان قلعہ اسلام ہے، پاکستان اسلامیہ جمہوریہ پاکستان ہے، پاکستان خراب نہیں ہے، کیونکہ یہ اگر خراب ہوتا تو مصطفیٰ کریم یہاں اشارہ نہ فرماتے۔ یہ خراب نہیں ہے، اس کی معیشت ضرور خراب ہو سکتی ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر اگر کافروں کو کسی ریاست سے ڈر ہے تو وہ پاکستان ہے۔ میں کتابوں میں پڑھتا رہتا ہوں، خبروں کے اندر پڑھتے ہیں، انٹرنیشنل خبروں کے اندر پڑھتے ہیں کہ اگر کسی ریاست سے کافروں کو خطرہ ہے تو آپ ہیں، وہ آپ۔ تو یہ قوم ہمیں اس سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ اس قوم کے اوپر نعرہ تکبیر نہ کیا جائے، یہ آ جائے گی پوری سامنے۔ آپ سے ڈرتے ہیں کافر، آپ کے پاس وہ پاور ہے، کیونکہ دیکھیں ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو یا دیگر کفار ہوں، ان کے یہاں پہ شہادت کا کوئی تصور نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے شہادت کا۔ ہمارے یہاں تو اللہ کے نام پہ مرنا بھی عبادت ہے، ایسا ہے نہیں ہے؟ وہ تو بھاگتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے تو بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے بیٹھ گئے، وہ آزادی کے دن بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے چلے گئے، ٹینک بھی اڑا دیے اور خود بھی شہید ہو گئے۔ ایسا ہوا نہیں ہوا؟ تو یہ تو ہمارا الحمدللہ دین ہے کہ ہمیں شہادت کا بھی تصور دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ زندگی اللہ کے لیے تھی، اللہ کے لیے مر جاؤ، پھر وہ زندگی ملے گی جو آزاد زندگی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزادی عطا فرمائی ہے، اس کا شکر کریں۔ گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، گاڑیوں کے سائلنسر نکال کے لوگوں کو پریشان کرنا، مخلوط محفلیں، عورتوں کا باہر آ جانا اور باجے بجانا اور طرح کے کام کرو۔ بھائی 2 رکعت نفل پڑھ لو، کتنا ٹائم لگتا ہے 2 رکعت نفل میں؟ 3 منٹ 4 منٹ۔ شکر تو ادا کرو اللہ کا۔ یا بنی اسرائیل والا حال دیکھنا چاہ رہے ہو؟ یا بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہوا تھا وہ ہوگا ہمارے ساتھ؟ ایسا کردار ادا کریں گے ہم؟ نہ، ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں وطن عزیز پاکستان جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اور آپ یہ یاد ہے کہ بڑے بزرگ فرما کے چلے گئے، فرمایا سب تباہ ہو سکتا ہے، بہت ساری بڑی ریاستیں ہٹ سکتی ہیں دنیا سے، یہ قیامت تک رہے گا، یہ بن گیا اب یہ قیامت تک رہے گا۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے کہا تھا، سید جماعت علی شاہ صاحب نے کہا تھا، فرمایا پاکستان ایسے نہیں بنا، اس میں حضور کی رضا شامل ہے، ہمارے آقا کی رضا شامل ہے اس کے اندر۔ جب پاکستان کی آخری مراحل میں تھا نا پاکستان کی آزادی کا، تو اس وقت امیر اہل سنت کے پیر صاحب سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ یہاں سے کئی عاشقان رسول حج پہ گئے ہوئے تھے۔ سیدی قطب مدینہ کی بارگاہ میں حاضری دی اور کہا کہ آپ دعا فرمائیں کہ آخری مراحل میں پاکستان۔ سیدی قطب مدینہ فوراً اٹھے اور حضور کی بارگاہ میں گئے، روضہ رسول پہ حاضری دی اور وہاں سے خوش و خرم آئے۔ فرمایا مبارک ہو، پاکستان بن کے رہے گا، سرکار نے مہر لگائی ہے، بنانا پاکستان، بن کے رہے گا یہ پاکستان، اسے تباہ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، یہ ہوگا نہیں۔ ہاں اس کی معیشت جو ہے وہ
آگے پیچھے اوپر نیچے ہوتی رہے گی، کیونکہ معیشت کا ہاتھ، معیشت کا کردار سارا حکمرانوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ حضرت عمر والے تو حکمران رہے ہی نہیں، اگر ہوتے تو پھر حاکم وقت قاضی کی عدالت میں کھڑا ہوا ہوتا، اگر ہوتے تو قاضی کی عدالت میں حاکم وقت کھڑا ہوا ہوتا اور عوام اور حاکم وقت میں کوئی فرق نہ ہوتا، لیکن ہے نہیں۔ تو ہم جو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ تو کردار ادا کریں، کم سے کم 2 رکعت نفل پڑھیں، اپنے وطن کے لیے دعا کریں، اپنے وطن کے لیے کردار ادا کریں، اور اپنے بچوں کو وطن عزیز پاکستان کی اہمیت اور آزادی کے بارے میں بتائیں کہ وطن عزیز پاکستان ہے کیسا اور یہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں عطا فرمایا تھا، اس کے بارے میں بتائیں۔ یہاں پہ ٹریفک جام ہو جائے، ابے یار یہ ملک ہی خراب ہے، جہاں پہ کوئی مسئلہ ہو جائے، ابے یار یہ ملک ہی خراب ہے، یہاں پہ راستے خراب ہو جائیں، یار یہ ملک ہی خراب ہے۔ تو بھائی کیوں ملک خراب ہے؟ راستے خراب کرنے میں پاکستان کا کردار ہے، یہ ٹریفک جام کرنے میں پاکستان کا کردار ہے۔ یہ ملک خراب نہیں ہے، جن کے ہاتھ میں ملک ہے وہ خراب ہے، یہ بولا کریں، جن کے ہاتھ میں ملک ہے وہ خراب ہیں۔ سرحدوں کی حفاظت کرنے والے کبھی خراب نہیں ہوتے، کیونکہ ان پہ مصطفیٰ کی مہر ہے، وہ کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ یہ وطن کبھی خراب نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں حضور کا اشارہ ہے۔ لوگ خراب ہوں گے، پاکستان بنانے والوں اور پاکستان کھانے والوں کو اگر آپس میں آپ کھڑا کر دینا، آپ جسم سے فرق کر لیں گے۔ واضح فرق نظر آتا ہے کھانے والے میں اور بنانے والوں کے اندر۔ کھانے والے اور ہیں، بنانے والے اور ہیں۔ علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہما کیا فرمایا تھا کانفرنس کے اندر جب وطن عزیز کے حوالے سے ہوئی؟ میں کیا فرمایا تھا؟ فرمایا ہم ایسی زندگی چاہتے ہیں جسے اسلامک لائف کہا جائے۔ قائد اعظم کے الفاظ موجود ہیں، اسلامک لائف، اسلامی زندگی چاہتے ہیں ہم، جس میں قرآن کا نظام ہوگا۔ اور لوگ بولتے ہیں لبرلزم کے نام پہ بنائیں، سیکولرزم کے نام پہ بنائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس بھائی اہدنا الصراط المستقیم یہ بھی تو ہے، یہ نہیں ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو تو آگے کچھ اور بھی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ بھی ہے۔ فرمایا جو محمد مصطفیٰ کے ساتھی ہیں وہ کافروں کے لیے لوہا ہے، لوہا۔ حضور کے بارے میں اللہ نے فرمایا سخت ہیں یہ لوگ۔ تو وطن عزیز پاکستان کی اہمیت کو سمجھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ہی دعا کریں 14 اگست والے دن کہ اللہ رب العزت میرے وطن کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دے، بس میرے وطن کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے۔ یہ کھڑا ہوا آپ کھڑے ہو جائیں گے، یہ کھڑا ہوا ہماری نسلیں کھڑی ہو جائیں گی، اور جب ہم کھڑے ہو جائیں گے ہمارا وطن کھڑا ہو جائے گا تو امریکہ ہو، یورپ ہو، برطانیہ ہو، کینیڈا ہو یا کوئی بھی کافر یا دشمن ریاست ہو، وطن عزیز کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا، کیونکہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ رب العزت میرے وطن کو ترقی عطا فرمائے، عروج عطا فرمائے، اور وطن عزیز میں بسنے والے ہر مسلمان کے اللہ تعالیٰ جان، مال، عزت، آبرو اور سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔